الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُنٍ ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اهلی۔ سورۃ النحل ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے آج انشاءاللہ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہاں بیٹیاں ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، باطل عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ تو فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی جب اولاد کی بات آتی ہے تو خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا دیتے ہیں، اپنے لیے انہیں بیٹے پسند ہیں کہ اپنی اولاد ہو تو بیٹوں کی خوشخبری ملے انہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اب یہ دیکھیے گا بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ، جب انہیں بشارت دی جاتی ہے، جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، بِالْأُنْثَىٰ، بیٹی کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹی کا پیدا ہونا یہ رحمت ہے۔ حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ نے اسے خوشخبری قرار دی، اچھی خبر ہے، اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں آ گئی ہے۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہو۔ یعنی یہ کیفیت بہرحال مشرکین مکہ کی بھی ہوا کرتی تھی۔ جہالت کے ہر زمانے میں انسان نے عورت کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی معاملہ یہی تھا، بیٹیاں پیدا ہونے پر وہ یعنی غم سے بھر جاتے تھے، چہرے ان کے سیاہ ہو جایا کرتے تھے جب انہوں کو بتاتا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ جہالت جو ہے یہ صرف اس زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس جہالت کے پیروکار لوگ آج کے زمانے میں بھی بہرحال موجود ہیں۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا خیال اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب مجھے اس کے جہیز کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا، اس کی شادی کی تیاریاں بھی کرنی پڑیں گی، اب اس کے جوان ہونے تک اب میں نے پیسے جمع کرنے ہیں، اور اب میں نے اس کے لیے جو ہے نا سامان خریدنا ہے تاکہ میں اس کے جہیز کا خرچ اٹھا سکوں۔ لیکن اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بیٹی میرا بیٹا ہے، یہ میری جائیداد کا وارث ہوگا، میرے ساتھ یہ کام کروائے گا، یہ میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرے گا مجھے، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ یہ جو جہیز اور یہ سب چیزیں ہم نے اپنے اوپر خود سے لاد لیں، یہ ہیں جو اصل میں دور جدید میں بھی جب انسان اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے تب بھی وہ اپنی بیٹیوں سے کیوں نفرت کرتا ہے، معاذ اللہ، یہ بیٹی پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتا۔ میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، ایک ہاسپٹل میں سے گزر رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے میرے، تو ان کے ساتھ چل رہا تھا، تو جاتے جاتے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک نوجوان کھڑا ہے اور وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، اور غالباً ایک عورت جو اس کی ماں تھی وہ اس کو تسلی دے رہی ہے، صبر دے رہی ہے، دلاسا دے رہی۔ تو میں یہ سمجھا کہ یعنی یہاں کھڑے ہوئے سامنے شاید آپریشن تھیٹر بھی ہے، تو شاید کوئی فوت ہو گیا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ان کا کون فوت ہوا ہے، یہ رو رہے ہیں، اللہ ان کو صبر دے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، ان کا کوئی فوت نہیں ہوا، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے برعکس آپ کبھی دیکھیے کہ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے۔ آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے جو یعنی مومن لوگ ہیں، ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے تو آج بھی وہ آپ کو اپنی بیٹیوں سے شدید محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، تو 4 بیٹیوں کا میں باپ ہوں۔ یہ ایک نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور نسبت جڑ جائے گی بیٹیوں کا باپ ہونے کی وجہ سے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان سے ویسی محبت کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔
پھر آپ اس روایت کو لے لیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کے ساتھ محبت کی، ان کی تربیت کی، ان کو ان کی اچھی جگہ شادی کی، پھر اس کے بعد بھی ان کی خبر گیری کرتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی مل جائے گی ان بیٹیوں کی وجہ سے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 ہوں وہ اور میں بھی جنت میں ایسے ہی ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوا آج اگر کوئی پوچھتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو آپ اس کے لیے بھی اسی اجر کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہ آپ 20 بیٹے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہیں ہے۔ 1 بیٹی ہو جائے اور اس بیٹی کے ساتھ انسان اتنی محبت کرنے والا ہو تو پھر ان کے ساتھ جنت میں ہمسائیگی جائے گی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جنت کی کون 4 چاند لگ جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ایک طرف، وہ میسر آئے گی ان بیٹیوں کی وجہ سے۔ اور کبھی آپ اس حدیث کا مزہ لیں، اس کیفیت کو محسوس کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ پوچھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں دنیا میں؟ تو فرمایا کہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ تو فرمایا وَأَبُوهَا، اس کے ان کے والد سے، حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے محبوب زوجہ ہیں، ان کے حجرے میں موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نیچرل سوال ہے، آپ دروازے پہ دستک ہوئی تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئیں، بیٹھیں، اپنے والد صاحب سے، والد محترم سے گپ شپ کی اور اس کے بعد پھر واپس چلی گئیں۔ اب اس پورے پروسیس میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی بات چل رہی ہوگی کہ یہ کیسے پتہ چل گیا کہ باہر فاطمہ تھی، پوچھا تو نہیں کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی ایسی روایات موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کون ہے؟ میں ابوبکر ہوں، کون ہے؟ عمر ہوں، کون ہے؟ عثمان ہوں، کون ہے؟ علی، سب کی بات ہو رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ لیکن اس دستک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا کہ کون ہے، بلکہ یہ کہا کہ فاطمہ میرے بیٹے اندر آ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئی۔ اب جب یہ اٹھ کر گئی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ فاطمہ تھی؟ اب آپ جواب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بندی، میں اپنی بیٹی کی خوشبو کو بھی محسوس کرتا ہوں اور میں اس کے دستک دینے کے انداز کو بھی پہچانتا ہوں۔ جب اس نے دستک دی تو مجھے پتہ چل گیا کہ میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی ہے۔ یہ محبت ہے جو حضور سکھا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بھی آپ اہل ایمان کو دیکھ لیں، وہ جو جن لوگوں کے دلوں میں پکا ایمان موجود ہے، ان کو جب بیٹیوں کی خوشخبری دی جائے گی نا تو وہ شاید بیٹوں سے زیادہ خوشی منانے والے ہوں۔ حالانکہ یہ نیچرل بات ہے کہ بیٹوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، دل میں اٹریکشن رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل نیچرل ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آج کے دور میں بھی جب آپ کی یعنی پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑتا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں حیران ہو گیا۔ اس نوٹیفیکیشن پہ لکھا ہے کہ اگر یعنی کوئی خاتون ایکسپیکٹ کر رہی ہو اور وہ آپ کے پاس یعنی گائنیکالوجسٹ کے پاس آئے اور وہاں پہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائے تو اگر تو بیٹا ہے، کنفرم ہو گیا، تو آپ اسے بتا دیں کہ بیٹا ہے، اور اگر بیٹی ہو تو اسے کہے پتہ نہیں، الٹرا ساؤنڈ میں معلوم نہیں ہوا۔ بیٹی ہو، اگر بیٹی ہوئی تو آپ نے پہلے نہیں بتانا۔ یہ آپ کی ہیلتھ منسٹر نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ جاہل لوگ موجود ہیں جن کو اگر پتہ لگ گیا کہ ہمارے ہونے والی اولاد میں بیٹی ہے تو وہ شاید اس کو وہیں قتل کرا دیں گے۔ یہ جہالت آج بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کتنے ایسے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے ایک بیٹے کی خواہش میں 10 بیٹیاں پیدا کر لی ہیں۔
اب ان بیٹیوں کا کیا مقام ہے؟ ان کی محبت میں مبتلا تھے. بھائی اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی, آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت کی. اور میں واقعتاً یہ بات بتا رہا ہوں, میں قسم کھا لوں تو حانس نہیں ہوگا, اگر اللہ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے, اس کے دم سے اللہ جو اس شخص کو رزق عطا کرتا ہے نا, وہ بیٹے سے نہیں ہوتا. کیا آپ اپنی آس پاس جن لوگوں کی مثالیں دیکھ لیں, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے جاننے والوں کی, آپ کو معلوم ہو جائے گا بیٹوں کے اوپر وہ رزق نہیں بڑھے گا. شاید اس میں برکت ان میں بھی ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن جو بیٹیاں جب جن کو اللہ عطا فرماتا ہے, ان بیٹیوں پر اللہ جو رزق عطا فرماتا ہے نا, یعنی اس میں جو برکتیں ہو جاتی ہیں, جو خوشیاں اللہ عطا فرما دیتا ہے ان بیٹیوں کے دم سے, تو یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. آج کے دور میں بھی ہم مولویوں کو جتنا مرضی بول رہے ہیں, اہل دین ہی ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والے ہیں. فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. وہ اب جسے خوشخبری سنائی گئی تھی نا کہ اس کی بیٹی ہوئی, اب وہ اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں آتا. لوگ پوچھیں گے ہاں بھائی کیا خبر آئی, بیٹا ہوا, اور وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں آگے سے یہ جواب دوں گا کہ نہیں جی بیٹی ہو گئی. آپ اندازہ کیجیے. ایمسکہ علی ہنن, وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اسے ذلت کے ساتھ رکھیں, ام یدسہ فی التراب, یا اسے مٹی میں دفن کرتے ہیں. اس بچی کو زندہ رکھے عزت کے ساتھ, یا اسے دفن ہی کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر اس نے کہا ہوں, کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے سابقہ گناہ معاف ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو گئے. کلمہ پڑھ لیا آپ نے, توبہ کر لیا, آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہ معاف ہو گئے؟ آپ نے فرمایا سارے معاف ہو گئے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے سے بڑا بھی ہوگا تو وہ بھی معاف ہو گیا؟ اب یہ تیسری مرتبہ وہ پوچھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے تو ایسا کیا کر بیٹھا ہے جو تجھے یقین ہی نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں تیرے گناہ پچھلے معاف ہو گئے, تجھے اللہ نے معاف کرے, تو کیا ایسا کر بیٹھا ہے جو تجھے یقین نہیں آ رہا کہ تجھے معافی نہیں ملے گی؟ واقعہ سنایا. اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی, پھول سی بچی تھی, بہت پیاری, بہت پیاری, بہت خوبصورت. ایک نے اسے نہلایا, اسے اچھے کپڑے پہنائے, پھر میں اس کو پکنک پر لے جانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا, اور پھر میں نے لے جا کر ایک جنگل میں جا کر اسے ایک طرف بٹھایا, اور میں نے وہاں زمین کو کھودنا شروع کیا. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معلوم نہیں تھا میں زمین کس لیے کھود رہا ہوں, تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی کہ میں اپنے بابا کی مدد کروں گی, اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے وہ بھی زمین کی مٹی اٹھا کر باہر پھینک گئی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے زمین کھود لی اور میں نے اس میں قبر پوری بنا لی, تو میں نے اپنی بچی کو اس میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی, اسے زندہ دفن کرنے کے لیے. اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مجھے اس کا چہرہ یاد آتا ہے, اور وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ بابا مجھ پہ مٹی نہ ڈالیں, مجھے دفن نہ کریں. مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کر بس کر بس کر. اور اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. اور فرمایا اللہ کے بندے اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا, اور اگر تو نے معافی نہ مانگی ہوتی, اور اللہ نے تجھے معاف نہ کر دیا ہوتا, یہ جو تو نے کیا ہے نا, زمین پھٹ جاتی اور آسمان گر جاتا تجھ پر, جو تو نے اتنا بڑا ظلم تو کر بیٹھا. زندہ دفن کر دیتے تھے یہ لوگ اپنی بچیوں کو. آج کی عورت اسلام کے خلاف بولتے ہوئے تو سوچتی نہیں ہے, لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اس کی ایگزسٹنس ہی اس اسلام کی وجہ سے ہے. آج اگر اسے گھر کے اندر عزت حاصل ہے تو اسی دین کی وجہ سے حاصل ہے. آج اگر وہ زندہ ہے تو اسی اسلام کی وجہ سے زندہ ہے. خدا نہ خواستہ یہ اسلام نہ ہوتا یہاں, اور لوگوں کے اندر وہ ایمان کی اسلام کی کیفیت نہ ہوتی اور اسے زندہ گاڑ دیا جاتا, کون جواب لیتا, کسی سے کون پوچھتا؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ سوچتے تھے ہم انہیں زندہ رکھیں یا زمین میں مٹی میں دبا دیں, دفن کر دیں. الا ساء ما یحکمون, سن لو بہت برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں.
للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے. ادھر گناہ کرو، ادھر اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، سب جاندار ختم ہو جائے زمین پر. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. کاش یہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، واپس لوٹائیں، رجوع کر لیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک لمحہ بھی اس موت کے وقت میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں. اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اپنی بیٹیوں کو تو کہتے ہیں زندہ گاڑ دیں گے، اور اللہ کے لیے جو ہے نا وہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، معاذ اللہ. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے. لَا جُرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، کوئی شک نہیں کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی امتوں کی جانب. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے لیے اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما کر دیا. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہی ان کا دوست ہے آج. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے وہ بات واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور تاکہ وہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں. واللہ انزل من السماء ماء، اب اللہ تعالیٰ کی یعنی یہاں نعمتیں آ رہی، یہ بڑی خوبصورت یعنی آپ کو ایک سیٹ ملے گا آیات کا، جس میں 4 مشروبات کا تذکرہ ہے اللہ کی نعمت کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 4 مشروبات تمہیں عطا فرمائے. وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے نمبر پر واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. پہلا لیکوڈ، پہلا مشروب پانی اللہ نے نازل فرمایا تمہارے لیے، میٹھا پانی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بہت بڑا سبق موجود ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں وہ جو ان کے پیٹ میں موجود ہے، وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں. من بین فرث و دم، اور وہ گوبر اور خون کے بالکل درمیان میں سے نکلتا ہے. اور کیا نکلتا ہے؟ لبنن، دودھ ہے. خالصاً، خالص دودھ ہے. سائغا للشاربین، اور پینے والوں کے لیے انتہائی خوش ذائقہ ہے. اب یہاں اس مثال کو ذرا سمجھیں بڑے غور سے. پانی کی مثال تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ کھارا پانی لیتے ہیں زمین سے، اس رین سائیکل کے تھرو سے اوپر اٹھاتے ہیں اور اسے میٹھا کر کے دوبارہ تم پر نازل فرما دیتے ہیں. یہ تو اللہ کی نعمت ہے. اب آ جائیے اس دوسرے مشروب کی طرف. یہ دوسرا مشروب کیا ہے؟ دودھ ہے. فرمایا کہ ہم یہ تمہیں پلاتے ہیں، اور یہ جانوروں کے پیٹ میں ہم نے کوئی فیکٹری لگا دی ہے. وہ بھی ہر جانور کے نہیں، چند جانور ہیں، ان کے پیٹ میں ایک فیکٹری اللہ نے لگا دی ہے جو دودھ پروڈیوس کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس خالص کے لفظ سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں جیسا مرضی، جتنی مرضی اعلیٰ کوالٹی کا آرٹیفیشل دودھ بنانے کی کوشش کریں، وہ نیچرل دودھ کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے، گندگی یا فضلہ ہے، اور ایک طرف خون ہے. ان دونوں کا اپنا ان کی رنگت بھی ہے، بدبو بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں کے درمیان میں سے ہم ایک چشمہ چلاتے ہیں دودھ کا. خالصاً سائغا للشاربین، خالص دودھ ہے. اس کے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان دونوں چیزوں کی جن کے یہ درمیان میں موجود ہے، نہ ان کی رنگت دودھ میں آنے پاتی ہے، نہ ان کی بدبو دودھ میں آنے پاتی ہے، نہ ان کا ذائقہ دودھ میں آنا پاتا. وہ خالص ہے جو دودھ اللہ پلا رہے ہیں، بالکل سفید
نہ اس فضلے کا رنگ اس کے اندر موجود ہے، نہ خون کی سرخی اس کے اندر موجود ہے، نہ بدبو ہے اور نہ ہی کوئی اور شے ہے، نہ ذائقہ مکس ہو رہا ہے، دودھ کا اپنا ہی ذائقہ بڑا بہترین اللہ کو پلا رہے ہیں۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم خالص دودھ پئیں، ہماری خواہش ہوتی ہے ہمیں معلوم ہو کہ خالص دودھ ملتا ہے فلاں جگہ سے ملتا ہے، وہاں سے جا کے آپ خرید لیں، لیکن تھوڑا سا مہنگا ملے گا اور تھوڑا دور جا کر آپ کو لینا پڑے گا، تو آپ کہیں گے کہ نہیں خالص تو ملتا ہے نا، خالص تو ملتا ہے، تو تھوڑا سا دور بھی چلا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑے زیادہ پیسے بھی دے دیتے ہیں، تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ بھی کر لیتے ہیں، خالص دودھ چاہیے ہمیں، 2 نمبر نہیں پئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں اس لفظ کو استعمال کرنے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں اپنے لیے تم خالص دودھ، خالص پھل، خالص مرچیں، خالص دالیں، اپنے لیے تم سب کچھ خالص پسند کرتے ہو۔ ابھی آگے بات آ رہی شہد کی بھی، خالص شہد مل جائے کہیں سے، خالص دودھ پسند کرتے ہو، خالص شہد پسند کرتے ہو، اپنے لیے سب کچھ خالص پسند کرتے ہو۔ جب اللہ کو پکارنے کی بات آتی ہے تو اس پکارنے میں ملاوٹیں کیوں کرتے ہو؟ پھر خالص ہو کر اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ پھر اللہ کی توحید کو خالص کیوں نہیں کرتے؟ پھر اپنی دعاؤں کو اللہ کے لیے خالص کیوں نہیں کرتے؟ پھر اپنے بھروسے اور اپنے توکل کو اللہ کے لیے خالص کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیوں ملاوٹیں کرتے ہو؟ وہاں کیوں دوسروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہو؟ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں دودھ کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اب یہ تیسرا مشروب آ رہا ہے، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم اس سے نشہ آور چیز بھی بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق بھی بناتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہو۔ اب ذرا ان میں نشانیاں کیا ہیں ان کو سمجھ لیں۔ پہلے مثال دی ہے دودھ کی، ٹھیک، پانی والی مثال میں بڑی تفصیل سے سمجھا چکا، وقت نہیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں۔ اب آپ دودھ کی مثال لے لیں، دودھ کی مثال میں اللہ فرما رہے ہیں ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، دونوں کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ خالص چشمہ تمہارے لیے چلاتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کبھی یہ عذر پیش مت کرنا کہ سوسائٹی ایسی تھی، معاشرہ ایسا تھا، اکثریت ایسی تھی، سارے لوگ ایسے تھے، ہم کیا کرتے۔ ہمیشہ خالص جو چشمہ دودھ کا چلا کرتا ہے نا، وہ 2 گندگیوں کے درمیان ہی میں سے نکلتا ہے۔ اگر تمہارے آس پاس گندگیاں موجود ہیں، اگر تمہارے آس پاس باطل نظریات والے لوگ موجود ہیں، تو ہمیشہ ان کے اندر سے، یعنی تمہارے پاس چوائس ہے، تم خون بننا چاہتے ہو، اس کی گندگی اختیار کرنا چاہتے ہو، تم گوبر بن کے اس کی گندگی اختیار کرنا چاہتے ہو، یا تم ان دونوں کے درمیان میں سے ایک سفید دودھ کا چشمہ بننا چاہتے ہو جو حق کی بات کرنے والا ہو اور جو اپنے اوپر اس معاشرے کے اثرات کو نہ پڑنے دے، اس سوسائٹی کے نظریات کے اثرات اپنے اوپر مرتب نہ ہونے دے، تم وہ بننا چاہتے ہو، یہ تمہارے پاس آپشن ہے۔ اسی کو میں ایک اور انداز سے ایکسپلین کیا کرتا ہوں۔ آپ کسی نرسری والے کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ بہترین دریائی مٹی لے آؤ، ٹھیک، بہت اچھا ایک گملہ لے آئیں، یا کوئی لان جو ہے نا اس کے اندر اس کو اگا لیں، اور بہترین منرل واٹر اس کو دے دیں، اور کوشش یہ کریں کہ اس لان میں آپ کمل کا پھول اگا لیں، مٹی بھی بہترین ہو دنیا کی، پانی منرل واٹر ہو جو دیا جا رہا ہو، جی، اور سورج کی روشنی بھی پوری پڑ رہی ہو اور سب کچھ ہو رہا، آپ اس میں مجھے کمل کا پھول اگا کے دکھائیں۔ وہ کمل کا پھول اگر اگنا ہے تو وہ گندے پانی میں، دریائے جو دلدل ہے نا، اس دلدل کے گندے پانی کے اندر سے اگنا ہے بس۔ اور وہ کمل کا پھول مجھے بتاتا ہے کہ اگر معاشرہ باطل نظریات کے زیر اثر ہے اور اس میں بے حیائی اور گندگی پھیل رہی ہے، تو تمہیں وہ کمل کا پھول بن کے ابھرنا ہے، تمہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے حق بات کرنی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ عذر نہیں بنانا کہ سب ایسے ہی تھے، سب یہ کر رہے تھے، سب یہی باتیں کرتے ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں، یہ عذر نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے اس گندے پانی کا ایک قطرہ بننا ہے یا تم نے کمل کا پھول بننا ہے، یہ فیصلہ تمہارے پاس۔ پھر فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اب تم چاہو تو ان کھجوروں سے، ان انگوروں سے، ان کے پھلوں سے تم جوس بھی بنا سکتے ہو، رزقاً حسنا، تم ان پھلوں کو ویسے بھی کھا لیتے ہو، تم ان کا جوس بھی ایکسٹریکٹ کر لیتے ہو اور اس جوس کو پی بھی لیتے ہو، بالکل حلال ہے۔ اور تمہارے پاس آپشن موجود ہے کہ انہی پھلوں کو استعمال کر کے خاص کیمیکل پروسیس سے گزار کر ان سے شراب کشید کر لو۔ اللہ نے تمہارے لیے حلال اور طیب شے پیدا کیا ہے، اگر تم نے اسے اثرات سے گزارا، اس خاص کیمیکل پروسیس سے اسے گزار لیا اور پھر اسے، یعنی تم نے شراب بنا لی، اب یہ فیصلہ تمہارا ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔
جیسے اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے، جس انداز میں پیدا فرمایا، اس کا رس استعمال کرو گے حلال اور طیب ہے، اس پھل کو کھا لو گے حلال اور طیب ہے۔ لیکن اگر تم نے اس پھل کو کچھ عرصے کے لیے ایک گھڑے میں بند کیا اور اس زمین کے نیچے دبا دیا اور اس کے بعد اسے نکالا اور پھر اس کو اسی وہی پروسیس ہوا ہے اور تو کچھ نہیں ہوا ہے، تو وہی چیز تھی، پروسیس ہو گیا اور پروسیس ہونے کے بعد وہ شراب بن گئی، اب یہ حرام ہے، اب یہ خبیث ہے، نہ حلال رہی نہ طیب رہی۔ اب اس مثال کو سمجھیں، اللہ نے ہمیں فطرت اسلام پہ پیدا کیا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے اپنے آپ کو اس فطرت کی طرف واپس لوٹانا ہے اور حلال اور طیب بننا ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو اس معاشرے کے اس اثرات میں ڈال کر اس کیمیکل پروسیس سے گزار کر اپنے آپ کو خباثت کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، ہم نے انہیں پیدا کیا کیسے؟ احسن تقویم، ہم نے اس پر پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اب یہ اسفل سافلین بن گیا۔ اب آپ اگر اس معاشرے کے اثرات میں سے، اس کیمیکل پروسیس میں سے گزریں گے اور اپنے وہ ان اثرات کو اپنے اوپر مرتب ہونے دیں گے تو احسن تقویم سے اسفل سافلین بن جائیں گے۔ اور اگر آپ اسی فطرت کی طرف واپس لوٹ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ فطرت اسلام پر باقی رہیں۔ آپشنز ہمارے پاس ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلی مثال جو بہت خوبصورت ہے اور اسی پر ہی اس سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے، فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے وحی کیا ہے شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ وحی کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی سمجھ آئے گی جب اگلے الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تم پہاڑوں میں گھر بنا لو، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور چھتوں کے اندر، عرش چھت کو کہتے ہیں، چھتوں کے نیچے ان میں بھی گھر بنا لو۔ اب یہ جو شہد کی مکھی کا گھر ہے، کبھی آپ یوٹیوب پہ اس کی اینیمیشن دیکھیں اور یا آپ اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں، شہد کی مکھیاں جب گھر بناتی ہیں، جس کو ہم چھتا کہتے ہیں عام طور پر، یہ اپنے طور پر آرکیٹیکچرل ڈیزائن کا ایک انتہائی عمدہ نمونہ ہے۔ اس ایک چھتے کے اندر پوری دنیا آباد ہوتی ہے، اس کے اندر شہد کے سٹوریج باکسز الگ ہوتے ہیں، اس میں ان کے رہنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، ہر چھتے کی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو مینیج کرے اور سب کو ڈسپلن میں رکھے، اور یہ سب پورا ایک نظام ہے اس چھتے کا۔ وہ گھر بنانے کا ہنر اس شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا؟ یہاں آ رہی ہے الفاظ اوحا ربک الی النحل، یہ فن اسے سکھانے والا اللہ ہے۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر جاؤ اور سارے پھلوں میں سے کھاؤ۔ شہد کی مکھی نکلی اپنے چھتے سے، سونگتی سونگتی، یہ تو آپ بڑی آسان بات ہے کہ سونگتے سونگتے اس نے پہنچنا ہے کہاں پھل ہے، کہاں پھول لگے ہوئے ہیں، کہاں سے رس چوسنا ہے، وہ سونگتے 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 پہنچ گئی وہاں۔ یہ تو آسان پروسیس تھا، سمجھ میں آنے والا پروسیس تھا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اگلی بات ہے، یعنی انسان اپنی گاڑی لے کر یا اپنی بائک لے کر رینڈملی کسی راستے پہ چل پڑے اور ایسے گھومتا پھرتا پھرے، تو جاتے ہوئے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے سامنے کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، اس نے ایسے گھومتے پھرتے، اس سے مسئلہ ہوگا واپس آنے میں، کیونکہ اس کے سامنے ایک منزل ہے، اسے اپنے گھر میں واپس پہنچنا ہے۔ اس کے لیے اسے کسی سے راستہ پوچھنا پڑے گا گاڑی روک کر کہ بھائی میں فلان جگہ جانا چاہ رہا ہوں، یہ روڈ وہاں جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ اپنے موبائل فون کے اوپر لوکیشن آن کرے گا، میپس کھولے گا، جی پی ایس سے کنیکٹ کرے گا، اس کے بعد پھر دیکھے گا میں کہاں ہوں، پھر مجھے کہاں سے جاتے جاتے وہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ جی پی ایس ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، یہ کسی سے پوچھے بغیر نہیں پہنچ سکتا جو اس علاقے کا واقف ہو۔ یہ شہد کی مکھی کے پاس کون سا جی پی ایس ہے؟ اور شہد کی مکھی کس سے راستہ پوچھ رہی ہے کہ وہ دور دور تک گھومنے پھرنے جاتی ہے، سارا دن گھومتی پھرتی رہتی ہے اور پھر آ کر ایگزیکٹلی اپنی اسی چھتے میں واپس پہنچ جاتی ہے، اپنے گھر میں واپس پہنچ جاتی ہے۔ یہ کون اسے بتا رہا ہے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ کون دل میں ڈالتا ہے اس کے؟ اللہ ہے۔ جہاں بھی تم گئی ہو، جہاں بھی تم نے جا کر کوئی رس چوسنے کی کوشش کی ہے، واپس تمہیں اپنے گھر لوٹنا، اس کا راستہ اللہ بتائیں گے، اس راستے پہ چلنے میں تمہاری مدد اللہ کریں گے۔ اور مجھے پیغام دے دیا کہ اگر تم دنیا میں کہیں بھٹک گئے ہو اور اب واپس آنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو تو صرف واپسی کی طرف رجوع کر کے ایک یو ٹرن لے لو اور اللہ سے کوئی اللہ میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کر لو اور پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے راستہ دکھاتا۔ پھر تمہیں راستہ دکھانے کا ذمہ اللہ کا ہے،
پھر تمہیں اپنی طرف لانے کا ذمہ اللہ کا ہے. وہ جو حدیث ہے نا اس کو دوبارہ یاد کر لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. یہ واپسی کا راستہ تمہیں اللہ دکھائیں گے. فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ان کے پیٹ سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے. چوتھا مشروب ہے. پہلا تھا پانی، دوسرا دودھ، تیسرا جوس اس کا رس، اور چوتھا شہد. فرمایا ان کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے، شہد ہے، مختلف الوانہ، اس کے مختلف رنگ ہیں. وہ جس علاقے میں مکھی ہے اور جن پھلوں سے اس نے اس کو چوسا ہے، اور اس کے مختلف ذائقے بھی ہوں گے، مختلف رنگت بھی ہوگی اس اعتبار سے. لیکن فیہ شفاء للناس، لیکن اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھ دی ہے. شفا سے مراد یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کے سوا تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ مکھی کے پیٹ سے پروسیس ہو کے نکل آیا. وہ کیسے رکھی اللہ نے، اللہ کو معلوم. اب آپ دنیا میں کوشش کریں اور کیسا ہی آرٹیفیشل دودھ بنا لیں، اوریجنل کے برابر نہیں ہو سکتا. کیسے آرٹیفیشل جوس کریٹ کر لیں، اس میں ذائقے بھر دیں تو اوریجنل جوس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور کیسے ہی آرٹیفیشل شہد بنا لیں، اوریجنل شہد کے برابر جو اللہ نے بنایا اس جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس میں شفا رکھی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہد بڑا مرغوب تھا. لیکن میں بہرحال اس کے ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں. اور ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، وہ کہا کرتے تھے، کہتے یار انسان نے اگر اپنی حقیقت کو پہچاننا ہو، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا ہو، تو اسے یاد رکھنا چاہیے دنیا کا بہترین مشروب ایک مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے. الٹی ہے نا اس نے، یعنی اس نے، آپ یہ سمجھ لیں ہماری زبان میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس نے وامٹ ہی کیا نا ایک قسم سے. ٹھیک ہے نا، وہ مکھی کے پیٹ سے نکلنے والا ہے دنیا کا بہترین مشروب. اور دنیا کا بہترین لباس وہ بھی ایک کیڑے کے پیٹ سے نکلنے سے بنتا ہے، ریشم. بس یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. یہ ناکارہ عمر کیا ہے؟ بڑھاپا. اور اسے ارذل العمر کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں انسان محتاج ہو جاتا ہے، بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، محتاجی آ جاتی. اس لیے ارذل العمر کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے باقاعدہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی محتاجی سے بچا لے. انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. اور اس میں بہرحال ایک جو سمجھنے کا پوائنٹ ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، کہ یہ وہ عمر ہے جسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارذل العمر، ارذل العمر، ناکارہ عمر. اور اس کو اللہ نے ڈیفائن کیا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جان لینے کے بعد بھی کوئی علم نہ رکھے. چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، حافظہ جانا شروع ہو جاتا ہے، طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے ہمارا آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے پاس بڑی زندگی پڑی ہے، جو بوڑھا ہو جاؤں گا تو اللہ کی عبادت کروں گا. تم ناکارہ چیزیں اللہ کے لیے رکھتے ہو. تم اپنی عمر کے ناکارہ ترین حصے میں جب دنیا تمہیں ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ دیتی ہے اور کہتی ہے تم ہمارے کسی کام کی نہیں رہے، وہ عمر تم اللہ کو دینے کے لیے رکھ رہے ہو. یہ جوانیاں کس کام کی ہیں؟ جب تم بھرپور قوت میں ہو، جب تمہارے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، جب تمہارے پاس طاقت موجود ہے، تو تب اس سب کا کیا استعمال ہے اللہ کے دین کے لیے؟ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون کس انتظار میں بیٹھا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کیسے غالب کرنا ہے. اللہ اس کی قدرت رکھنے والے ہیں. اگر تم اس کے لیے اپنا انپٹ نہیں دو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت اور احتیاج ہرگز نہیں ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں. فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، تو وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے رزق کو اپنے غلاموں کو نہیں پہنچایا کرتے. فہم فیہ سواء، پس وہ اس رزق میں برابر ہو جائیں. افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں وسعت عطا فرمائی ہے. یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے غلاموں کو بھی کھلا دینا شروع ہو جائیں گے تو کہیں یہ غلام بھی کسی دن ہمارے برابر آ کر کھڑے نہ ہو جائیں. حالانکہ دنیا میں جو تصور اللہ تعالیٰ نے اکانومی کا دیا ہے اس آیت مبارکہ میں، بہت خوبصورت تصور ہے. وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ ہونی چاہیے.
اسباب کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، اس بات سے قطع نظر کہ کون جو ہے وہ مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے اور کون میرے برابر آ سکتا ہے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنا دی، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے دیے اور پوتے بھی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، افبالباطل یؤمنون، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور کیا اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، ویعبدون من دون اللہ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، جو ان کے لیے رزق کا کوئی اختیار نہیں رکھتے زمین اور آسمان میں سے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، بس اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک ایسے غلام کی مثال دی، بہت خوبصورت یہ مثال ہے، دو مثالیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کیا ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص غلام ہے، اس کے پاس اختیار کوئی نہیں، اور دوسرا وہ ہے جس کو مال دیا ہوا ہے ہم نے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، یہ برابر ہے؟ نہیں برابر ہے۔ یہ غلام کس کا ہے؟ اس دنیا کی دولت کا غلام ہے، مال خرچ کرنے کو حوصلہ اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتا، اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ظاہر اور باطن طریقے سے۔ الحمدللہ، تمام شکر اللہ ہی کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور اللہ نے بیان کی ایک اور مثال کے دو آدمی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور یہ اپنے مالک پر بوجھ بن جاتا ہے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، اپنے مالک پر بوجھ ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ کچھ اور۔ اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جہاں کہیں وہ مالک اسے بھیجتا ہے وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کوئی اچھا کام نہیں کر کے آتا۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہے؟ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، یا وہ برابر ہے جو عدل کے ساتھ حکم دینے والا ہے۔ اب ذرا یہ نوٹ فرما لیں، ایک اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کو سنتا ہے، قرآن اس پہ پڑھا جا رہا ہے، حدیث اس پہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے احکامات پڑھے جا رہے ہیں، وہ سنتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ کے دین کے لیے۔ یہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کس کے؟ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کے احکامات کی پابندی میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ جو آدمی عدل کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، یہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے، جو سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے راز اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی جتنا آنکھ جھپکی جاتی ہے، جتنا یہ وقت ہے، اتنا ہی زیادہ قیامت تمہارے قریب آ چکی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو جو آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں تھام سکتا سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے۔ کوئی انجن نہیں فٹ ہوا ہوا، یہ ہوائی جہاز میں تو آپ کو بڑے بڑے انجن لگانے پڑتے ہیں، ان کی فیولنگ کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ اس چھوٹی سی چڑیا کے اندر کون سا انجن لگا ہوا ہے؟ اس کو کون ریفیول کر رہا ہے؟ کون اسے ہوا میں تھامے ہوئے ہے؟ کون اسے نیچے نہیں گرنے دیتا؟ کون اسے گریوٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ اس ہوا میں پرواز کرنے کی طاقت دیتا ہے؟
اللہ جعل لکم من بیوتکم سقنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون کی جگہ بنائی ہے، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے ہیں۔ یعنی خیموں کی بات ہو رہی ہے، عرب میں خیموں کا بہت رواج تھا، خاص طور پر جب یہ کہیں ٹریول کرتے تھے تو جیسے ہم آج ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو ہمارے لیے وہاں پر کوئی ہوٹل اویلیبل ہیں جہاں ہم قیام کر سکتے ہیں، ریزورٹس ہیں، یہ وہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ خیمے لے کر ساتھ چلا کرتے تھے، اپنے پیکنگ کے اندر ان کے خیمے ہوا کرتے تھے، ان چلا کرتے تھے، سفر میں جہاں کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا تھا، رات ہو جاتی تھی اور آرام کرنا ہوتا تھا تو وہاں اپنا خیمہ لگاتے تھے اور وہیں پر آرام کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پریفر یہ کرتے تھے کہ ان خیموں کو یہ بنائیں جانوروں کی کھالوں سے، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ یہ جانوروں کا جو لیدر جسے ہم آج کہتے ہیں بہت زیادہ مضبوط ہوتا تھا، اس کے پھٹنے کے امکانات نہیں ہوتے تھے، رف اینڈ ٹف چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے جو سخت موسم کی پروٹیکشن ہے وہ بھی موجود ہوتی تھی، حرارت بھی موجود تھی۔ تستخفونها یوم ظعنکم، تم انہیں اپنے سفر کے دوران ہلکا پھلکا پاتے، انہیں کیری کرنا بھی آسان ہے، ویوم اقامتکم، اور اپنے قیام کے دن بھی، ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا، اور تم نے بنائے ان بھیڑوں کی اون سے، اونٹ کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے، یعنی جو بھی جانور ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بال دیے ہیں یا اس کو اون دی ہے اس سے تم نے مختلف اپنے سامان بنا لیے گھر کے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اپنے استعمال کی چیزیں بنا لی ایک مدت تک کے لیے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے سائے پیدا کر دیے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کیے ہیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنا دیں، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے تمہارے لیے وہ لباس بنایا جو تمہیں گرمی سے بچا لیتا ہے، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور وہ لباس بنایا جو تمہیں تمہاری جنگ میں بچا لیتا ہے۔ یہ زرہ کی بات ہو رہی ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فإن تولوا، پھر اگر تم نے رخ پھیر لیا، فإنما علیک البلاغ المبین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر انہیں اجازت نہیں دی جائے گی عذر پیش کرنے کی جنہوں نے کفر کیا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظلم کرنے والے عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، ان سے اسے کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب شرک کرنے والے جو مشرک وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہے تو ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے، فالقوا الیہم القول، ان کے شریک ان کی طرف وہ بات واپس پھینک دیں گے، انکم لکاذبون، بے شک تم یقیناً جھوٹے ہو۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، بالکل وہی کیفیت ہے۔ جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، وہی ہیں جو اس دن انکار کر دیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ اللہ کی طرف اس دن فرما برداری پیش کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم بڑھا دیں گے انہیں عذاب میں، بما كانوا يفسدون، اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن ہم ہر امت میں سے گواہ ان پر کھڑا کریں گے انہی میں سے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ کے طور پر لائیں گے۔ ہم سورۃ النساء میں اس سے ملتی جلتی ایک آیت بالکل پڑھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اس آیت کو پڑھ کر کہ مجھے اپنی امت ہی کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ میں نے پورا دین ان تک پہنچا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی اس امت کے خلاف گواہی کے طور پر پیش ہو جائے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر شے کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے گا، یہ بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے اور بہت جامع آیت ہے۔ مختصر وقت میں تو شاید اس کی پوری شرح بھی ممکن نہیں، لیکن یہ کہ بہت بڑا ایک
اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا نظام کیا ہے اس کو اللہ نے یہاں واضح فرما دیا. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، پہلی شے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا. اور یہاں احسان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی عبادات کرنے میں حسن پیدا کرنا، انہیں عبادتوں میں حسن پیدا کرنا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو عطا کیا کرو. یہ تین باتیں جو اللہ کو پسند ہیں: عدل کرنا، احسان کرنا، اور رشتہ داروں کو ان کے اوپر مال خرچ کرنا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے بھی، برائی سے بھی، زیادتی سے بھی. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کیا کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو نہ توڑا کرو انہیں پکا کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا لیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی آپ اندازہ لگائیں ایک عورت بیٹھی ہے سوت کاٹ رہی، پرانے زمانے کی بات ہے، اس سوت کاٹنے میں کتنی محنت ہوتی ہے اس کی، اور اس نے اتنی محنت کی اور اس نے اس سے کپڑا بنا، اور جب کپڑا بن گیا تو اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. آپ اس کی عقل پہ ماتم نہیں کر سکتے. اسی طرح جب تم عہد کرتے ہو اور پختہ عہد کر لیتے ہو تو پھر ان وعدوں کو توڑا نہ کرو، ایفائے عہد کیا کرو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بن جائے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تمہیں صحت سے آزماتا ہے. ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا قیامت کے دن ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے تھے. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. ولیکن یضل من یشاء، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ولا تسألن عما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنایا کرو. فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ کوئی اپنے قدم سے پھسل جائے جم جانے کے بعد. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس برائی کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے وعدے کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچا کرو. یہاں تھوڑی سی قیمت سے کیا مراد ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی قیمت میں نہ بیچو تو کہ زیادہ قیمت میں بیچا جا سکتا ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ثمنًا قلیلا، یہ دنیا کی جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی کچھ ہے، جتنی عزت اور شہرت ہے، سب کو بھی اگر جمع کیا جائے تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے مقابلے میں یہ ثمنًا قلیلا ہی ہے. ساری دنیا کا مال و متاع بھی مل جائے تو پھر بھی اللہ کے عہد کو نہ توڑو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ما عندکم ینفض، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ولنجزین الذین صبروا اجرہم، اور ہم ضرور عطا کریں گے ان لوگوں کو اجر جنہوں نے صبر کیا. باحسن ما كانوا يعملون، اس بہترین عمل کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. وهو مؤمن، اور وہ مومن ہے. فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ضرور اسے زندگی دیں گے پاکیزہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر عطا کریں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین عمل کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اب دیکھیے گا ذرا، یعنی یہ خطاب کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے جب تم قرآن بھی پڑھنے لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اس کو ذرا جوڑیں آپ سورۃ البقرہ میں، بالکل شروع میں پہلے دن ہم نے جو آیت پڑھی تھی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن مجید ہی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. وہ جو اس قرآن سے
ہدایت کے علاوہ کوئی غرض لے کر آتے ہیں اور شیطان انہیں بہکا دیتا ہے، شیطان انہیں اس قرآن مجید کے غلط معنی سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو وہ اس قرآن سے بہک بھی جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو ایسا نہیں ہے کہ جب تم قرآن ہاتھ میں پکڑو گے تو شیطان تم دبا کے بھاگ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے تو وہ تمہیں اس قرآن کو پڑھنے سے روکے گا، اور اگر تم نہ رکے اور تم نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا تو یہ یاد رکھو کہ وہ تمہارے قرآن مجید پڑھنے کے دوران بھی تمہیں ڈسٹرب کرتا رہے گا، تمہیں کسی نہ کسی طرح سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہے گا، کبھی تم پہ نیند طاری کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی تمہارے سامنے تمہارے ذہن میں لائے گا کہ فلاں امپورٹنٹ کام تھا جو بھی پینڈنگ ہے اور میں نے نہیں کیا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ کو اپنے کام یاد آ رہے ہیں، کبھی آپ کو کسی اور خیال میں مبتلا کر دے گا، کسی اور کام میں لگا دے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار نہ ہوں اور قرآن ہی پڑھتے رہیں، تو پھر بھی وہ قرآن مجید میں سے ایسے باطل مفہوم آپ کو نکال کر دکھائے گا کہ انسان جو ہے نا پریشان ہو جائے گا، اور پھر بہرحال یہ کہ اسے احساس بھی نہیں ہو پائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں تم تو خود شاید بنانے والے ہو، گھڑنے والے ہو، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ یعنی اصل میں یہ ہے کہ یہ آیات جب منسوخ کی جاتی تھی، ایک حکم آیا اس کے بعد اگلا حکم آ گیا اور پچھلے والے کو منسوخ کر دیا گیا، جیسے ہم نے وصیت کا حکم پڑھا ہے، پہلے کہا گیا کہ وصیت کرو، اس کے بعد پھر وراثت کے احکامات آ گئے اور یہ بتا دیا گیا کہ اب جن میں وراثت کا معاملہ ہے وہاں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک حکم آیا اس کے بعد دوسرا آ گیا۔ تو مشرکین مکہ اس بارے میں یہ کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید آپ جو ہے نا خود بنا کر چیزیں لاتے ہیں، اگر یہ اللہ کی جانب سے تو ایک ہی مرتبہ میں فائنل احکامات کیوں نہیں آ سکتے؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اصل میں کس لیے ہے کہ دین تدریجاً لوگوں پر آئے ہیں۔ یکدم وہ لوگ جنہوں نے رجوع کیا ہے، جن کے اندر تبدیلی آئی ہے، جن کا نظام تبدیل ہوا ہے، جن کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، ان پہ یکدم اتنا سارا بوجھ نہ ڈال دیا جائے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر پائیں۔ اس لیے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اسے نازل کیا روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ بالکل آغاز کا دور ہے، لوگوں کی زندگیاں کسی اور نہج پر تھیں، اب وہ نہج تبدیل ہو رہی ہے، اور اب جب راستہ تبدیل ہو رہا ہے تو اب احکامات بھی تدریجاً آ رہے ہیں تربیت کے طور پر۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہم فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، بے شک انہیں کوئی آدمی آ کر سکھا جاتا ہے، معاذ اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ آیات بتا کے چلا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے آپ منسوب کر کے بیان کر دیں، معاذ اللہ۔ اچھا، اب یہ بڑا زبردست قسم کا آرگومنٹ دیا گیا ہے کہ اگر وہ آدمی مکہ ہی کا ہوتا تو یہ نہیں جانتے ہوتے۔ ٹوٹل مکہ کی آبادی اس وقت کو 3000 کے لگ بھگ تھی، اور 3000 کے آبادی میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، قبیلوں میں ایک دوسرے کی واقفیت تھی، سب کے نسب سے واقف تھے، سب کے رشتہ داروں سے واقف تھے، تو یہ تو بہت آسان معاملہ تھا۔ اگر کوئی عرب کا آدمی ہوتا تو پھر تو جانتے ہوتے، اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے، اب مشرکین نے پھر یہ دلیل بنائی کہ نہیں بھی عربی نہیں ہے، عربی ہوتا تو واقعی ہم جانتے ہوتے، یہ لگتا ہے کوئی اجمی ہے، یہ باہر سے کہیں سے آتا ہے اور آ کر جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتایا تھا، ہم اس آدمی کو جانتے نہیں، باہر کا آدمی۔ اس پر پھر دلیل آئی ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ جس آدمی کی نسبت بیان کر رہے ہیں، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ آیتیں بتا کے چلا جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ اجمی آدمی ہے، اس کی زبان بھی اجمیوں والی ہوگی۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن مجید تو بڑی فصیح و بلیغ عربی کے اندر نازل کیا گیا ہے، کسی غیر عربی کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام پیش کرے۔ اور عرب میں جو کتنے بڑے بڑے شعراء تھے، فصاحت و بلاغت کے بہت بڑے پہاڑ تھے، وہ آ کر قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب نہیں دے سکے۔
ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور ایسے ہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو، یعنی یہ ایک اجازت مل گئی ہے کہ وہ ایسا شخص جس کو موت کا خوف لاحق ہو گیا، اس قدر اس پر تشدد ہوا ہے اور اس قدر اس کو پریشانیاں آئی ہیں، تو بہرحال یہ کہ کراہت کے ساتھ اگر اس نے کوئی جھوٹ موٹ میں کوئی جملہ بول بھی دیا تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا۔ تو یہ تو استثناء ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو اپنے کفر کے لیے سینے کو کھول دے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے جو مرتد کی سزا، اور یعنی وہ مرتد کی سزا کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ اور اس سے آپ کے علم ہے کہ سیکولرز کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی بھائی جن کے لیے زندگی کا موٹیو کیا ہو، جیو اور جینے دو، جیسے چاہو جیو، تو بھئی اب میں مسلمان ہوں اور مجھے محسوس ہوا کہ نہیں فلاں مذہب جو ہے وہ زیادہ حقانیت پر مبنی ہے اسلام کی نسبت، اور میں نے اسلام کو چھوڑ کر وہ مذہب اختیار کر لیا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ میں نے اسلام چھوڑا اور کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تو مجھے قتل کر دیا جائے؟ بہت سخت بات ہے یہ۔ اس مرتد کی سزا پر سوال اٹھانے والوں سے ذرا یہ پوچھئے کہ یو ایس اے میں اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ بغاوت کرنے کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ رشیا میں کیا ہے؟ موت ہے۔ کینیڈا میں، ہالینڈ میں کیا ہے؟ موت ہے۔ آپ نے اگر یعنی اپنی قوم کے راز بیچ دیا، آپ نے اپنی قوم کی مخالفت اختیار کر لی ہے، موت کی سزا آپ کو دی جائے گی۔ آپ اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے، خود پاکستان کے اندر آرٹیکل 6 کیا ہے؟ پاکستان کا وہ آئین جو ایک انسانی ڈاکیومنٹ ہے، انسانوں نے بنایا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس آئین سے اگر کوئی بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، اس آئین کو توڑنے کا مرتکب ہوتا ہے، اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ یعنی تم انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک کتاب کی مخالفت کرو تو اس پر موت کی سزا ہے، اور تم اللہ کی کتاب کی مخالفت کرو اسے مان لینے کے بعد اس پر سزا ہی کوئی نہ ہو تمہیں۔ یہ کیسی عجیب بات۔ اور مسلمان سے مرتد ہونا بنیادی طور پر اس کو بھی ذرا نوٹ فرما لیں کہ یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مذہب تبدیل کر لیا ہے، آپ مسلمانوں میں رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے رازوں کے امین رہے ہیں، آپ ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں، اور اب آپ نے ایک دم اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ اس طرح تو آپ لوگوں کو آزادی دے دیں گے۔ مدینہ کے یہودی کیا کرتے تھے؟ صرف مسلمانوں کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے، ان کی ثابت قدمی ختم کرنے کے لیے جان بوجھ کر صبح آ کے کلمہ پڑھتے تھے، شام کو کہتے تھے نہیں ہم دوبارہ یہودی ہو گئے، ہم اسلام میں مزہ ہی نہیں آیا۔ کیا یہ مذاق ہے مذہب کا تبدیل کرنا؟ جس کا جب دل کرے، جیسے دل کرے، ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں بھاگ جائے، یہ آسان بات ہے؟ جہاں اس کو فائدہ محسوس ہو رہا ہو۔ آپ جا کر آج دیکھ لیں پاسپورٹ آفیسز میں لوگ وہاں جا کر اپنے یعنی بیان حلفی دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ویزا نہیں لگ رہا کئی سالوں سے مسلمانوں کے پاسپورٹ کے اوپر، تو اپنے آپ کو بیان حلفی دے کر اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے ویزا لگوا لیتے ہیں۔ یہ مذاق ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اور مذاق ہوا ہے ہماری اسٹیٹ کے اندر، کہاں مرتد کی سزا موت ہے؟ کہیں بھی نافذ العمل نہیں۔ اللہ کی شریعت میں تو یہی ہے کہ جو مرتد ہوگا موت کی سزا دی جائے گی۔ یہاں لوگ یعنی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور یعنی آ کر جو ہے وہ اسرائیل کا جھنڈا لے کر آپ کے کیپٹل میں وہاں پہ خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان سے ذرا پوچھئے کہ زائونزم جس کی یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر اپنی داڑیاں کٹوا کر، کوئی ان سے جا کر پوچھے اس زائونزم نے جب فلسطین میں بچے قتل کیے، شہید کیے، تو اس وقت تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ وہ زائونزم جب گریٹر اسرائیل کے پلان کو لے کر شام میں قبضہ کرنے جا رہا ہے اور وہاں لوگوں کو شہید کر رہا ہے، تب تمہاری ہیومینٹی کہاں ہے؟ تمہارا ہیومنزم کہاں ہے؟ اس وقت تو تم جواب نہیں دیتے۔
تو یہ ذہن میں رکھیں، مرتد کی سزا موت ہے، اور اسے اسٹیٹ امپلیمنٹ کروائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا، اسے رجوع کرنے کا ہر موقع فراہم کیا جائے گا کہ کاش واپس آ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر نے ایک صحابی کو بھیجا، جائیے جا کر اسے اسلام کی دعوت دیجیے، اسے کس طرح واپس لائیے۔ مرتد ہو کے بھاگ گیا وہاں سے۔ وہ صحابی گئے، جا کے ملاقات کی، اس نے کہیں اسائلم لیا ہوا تھا، پناہ لی ہوئی تھی۔ اس صحابی نے جا کر اسے اسلام کی واپس دعوت دی اور کہا کہ تم واپس لوٹ آؤ۔ نے کہا نہیں، آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ کہا نہیں، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دینے آئے۔ اس نے کہا چلے، میری اسلام میں واپس آنے کے لیے 2 شرطیں۔ اب یہ صحابی واپس آ گئے ہیں اس سے مل کر خالی ہاتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا وہ بنا؟ کہ میں نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ کیا شرطیں تھیں؟ صحابی کہنے لگے کہ امیر المومنین نے پہلی شرط اس آدمی نے یہ رکھی تھی کہ آپ ایسا کریں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کرا دیں، پھر میں واپس آ جاؤں گا اسلام میں۔ حضرت عمر نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے گارنٹی لی کہ میں حضرت عمر کو اس بات پر منا لوں گا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے، تو اسلام میں واپس آ جا، کلمہ پڑھ لے۔ حضرت عمر نے کہا تو نے بالکل صحیح کہا، اگر وہ کلمہ پڑھ کر واپس آنے کو تیار ہو جاتا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیتا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ وہ کہنے لگے دوسری شرط اس آدمی کی یہ تھی کہ میں واپس آ جاتا ہوں اسلام میں، مجھے امیر المومنین بنا دو۔ تو حضرت عمر نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا جی بات یہ کہ اس پہ میری اتھارٹی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شورا کا فیصلہ ہے، تم واپس آؤ، اسلام قبول کرو، مسلمانوں کی شورا کے سامنے پیش ہو جاؤ، اگر وہ تمہیں مناسب سمجھتے ہیں اس پوسٹ کے لیے تو وہ تمہیں نامزد کر دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس کے ایک شخص کے اسلام میں واپس آنے کی قیمت یہ تھی کہ مجھے یہ امیر المومنین کی ذمہ داری چھوڑنی پڑتی تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا کہ وہ شخص اسلام میں واپس آ جائے، جہنم میں نہ جائے۔ یہ نہیں نظر آتا ہمارے سیکولر حضرات کو، یہ اس شخص کو اسلام کی طرف واپس لانے کی، اس کی دعوت دینے کی کتنی کوشش کی جاتی، یہ نظر آتا ہے کہ اس کی سزا موت ہے۔ تو یہ بہرحال کسی کو کڑوی محسوس ہو یا نہ ہو، مرتد کی سزا موت ہے۔ وہ شخص جو پہلے مسلمان اور اپنا مذہب تبدیل کرے، اب اس کے لیے موت کی سزا، اور اسٹیٹ اس پر یہ سزا جو ہے نا وہ نافذ کرے گی۔ فرمایا ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے۔ دنیا کی زندگی چاہیے، اسی لیے جو ہے وہ جھوٹے پاسپورٹ بنوا کر، جھوٹے ویزے لگوا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وَسَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور وہی لوگ غافل بھی ہیں۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں خسارے میں جانے والے ہوں گے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا، پھر بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ہے، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ان لوگوں کو۔ یعنی اب صحابہ کو ذہنی طور پر مدینہ منورہ کی ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہلے ہجرت کا ذکر ہے حبشہ کی طرف، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہجرت کے بعد وہ مشکلات کا دور ختم ہو جائے گا۔ ہجرت کے بعد اب آگے اب جہاد کے معاملات آنے ہیں، اس کے اندر بھی آزمائشیں ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر نفس آئے گا، ہر جان آئے گی کہ وہ اپنی طرف سے جھگڑا کر رہی ہوگی، وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وهم لا يظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو امن اور چین میں تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے پاس رزق آتا تھا کھلا ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا، بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے جو وہ کاریگری کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً ان کے پاس ایک رسول آئے انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، انہیں عذاب نے پکڑ لیا جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، اس آیت کی تفصیل ہم
پوری سورہ مائدہ میں الحمدللہ پڑھ چکے. بے شک اس نے تم پر مردار حرام کیا ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پھر جو بھوک سے لاچار کر دیا جائے یعنی وہ سرکش نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اور اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے یہ نہ کہو، خود سے گھڑ کے خود سے بنا کر یہ نہ کہو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ دو. یہ حلال اور حرام کا اختیار تمہارا نہیں ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون کامیاب نہیں ہو پائیں گے. متاع قلیل بہت تھوڑا فائدہ ہے انہیں اس جھوٹ کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی موجود ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل ہم نے حرام کیا وہ جو ہم نے بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس سے پہلے، ان پر بھی یہ چیزیں حرام تھیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کیا کرتے تھے. انہوں نے ہر ناخن والا جانور اپنے اوپر خود ساختہ طور پہ حرام کر لیا تھا. جس جانور کے ناخن ہے اس جانور کو کھانا حرام ہے اپنی طرف سے. مثال کے طور پر شتر مرغ ناخنوں والا جانور حرام سمجھا کرتے تھے، بطخ اس کے ناخن حرام سمجھا کرتے تھے، اور گائے اور بکری کے بعض حصوں کی چربی اس کو بھی حرام سمجھا کرتے تھے کہ یہ جائز نہیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی نادانی سے یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک پھر جب انہیں معلوم ہوا تو پھر انہوں نے اس پر توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کر لی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم بے شک آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار امت تھے اللہ کے لیے بالکل یکسوئی کے ساتھ. ولم یکن من المشرکین ہرگز وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اس لیے کہ مشرکین اپنی نسبت کس سے جوڑا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم تو شرک کرتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں تھا، بلکہ ان کی تو پوری زندگی اس شرک کی مخالفت پر مبنی تھی. شاکر لانعمہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم اور اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی تھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی تھی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اور بے شک آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وہ بے شک ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ضرور ان کے درمیان روز قیامت فیصلہ فرما دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون اس بات کا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اب یہ آیت بالکل آخری آیات آ رہی ہے اور انتہائی خوبصورت آیات ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. اور یہاں یہ تین چیزیں جو اللہ نے بیان کی ان کو ذرا تفصیل سے سمجھیں. حکمت سے یہاں مراد لچک ہرگز نہیں ہے. حکمت ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ لچک کے طور پہ کر جاتے ہیں کہ اچھا بھائی حکمت سے بلائیں، بس لوگوں کو جو چیز پسند آ رہی ہے وہ انہیں سنا دیجیے، اور جس میں اندیشہ ہے کہ وہ کوئی نیگیٹو رسپانس دے سکتے ہیں، مخالفت کر سکتے ہیں، اس چیز کو نہ سنائیں، ان کے سامنے بیان ہی نہ کریں، بات ہی نہ کریں اس میں. عام طور پر یہ معاملہ ہے جس بات کی لوگوں میں ریسیپشن موجود ہے ہم وہ بات لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور واہ واہ کما لیتے ہیں، اور جس بات پہ لوگ چیں بچیں ہوتے ہیں اور جس پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، جس پہ وہ کراہت محسوس کرتے ہیں، ہم وہ بات ان کے سامنے کرتے نہیں، اس لیے کہ ہم مقبولیت چاہتے ہیں، ہم اپنے فالوورز چاہتے ہیں، ہم اپنے سبسکرائبرز چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں لائک کرنے والے ہوں. اس کے لیے حق بات بیان کرنے سے رک جاتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں. حکمت کیا ہے؟ اس کو علماء نے ڈیفائن کیا ہے. حکمت اصل میں یہ ہے کہ آپ جس طبقہ فکر کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی مینٹل فریکوینسی کے اعتبار سے، ان کے ذہنی یعنی جو ان کا لیول ہے اس اعتبار سے ان سے گفتگو کیجیے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں آپ لیکچر دینے جائیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بٹھائیں اور ان سے گفتگو کریں تو وہاں انداز کچھ اور ہوگا.
اور وہاں جو آپ گفتگو کریں گے ایک انٹلیکچوئل لیول کی گفتگو کریں گے، لیکن اگر وہی گفتگو جا کر آپ کسی گاؤں کی مسجد میں کر دیں گے تو وہاں کے لوگوں کو اس کی سمجھ آنے والی ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے سامعین کون ہیں، ان کا ذہنی لیول کیا ہے، اس اعتبار سے ان سے گفتگو کرنا، یہ ہے اصل میں حکمت۔ اس میں اللہ کے دین میں کسی تبدیلی پیدا کرنے کی، کوئی لچک دکھانے کی، خود ساختہ نرمی کرنے کی گنجائش موجود ہرگز نہیں ہے۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور انہیں دعوت دیجیے اللہ کے راستے کی طرف، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، بہت خوبصورت واعظ کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ اور اللہ کے قرآن سے زیادہ عمدہ نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے کلام سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ خوبصورت واعظ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا انہیں بلائیے قرآن کی طرف۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے بحث کیجئے اس طریقے کے ساتھ، جدال کیجئے جو سب سے اچھا طریقہ ہو۔ یہاں جدال کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ بحث مباحثہ اور یہ مناظرہ یہ ہر شخص کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ صرف اہل علم کے لیے۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس میں آپ اسلوب دیکھیں تو پہلا دو چیزوں کا اسلوب سیم ہے، اور تیسرا جو پوائنٹ آیا اس کا اسلوب ڈیفرنٹ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ والجادلہم نہیں کہا، وہاں دونوں چیزوں کے ساتھ الف لام لگایا، معرفہ کیا اس کو، الحکمہ الموعظہ، اس لیے کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن یہ جدال ہر شخص کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ اہل علم لوگ کریں گے۔ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے جذباتی ہو کر بڑے خلوص کے ساتھ جاتے ہیں، ہم بھائی مرزائیوں کو مسلمان کر سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، ہم فلاں سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم فلاں باطل عقیدے والوں کو ہدایت پر لا سکتے ہیں، جاتے بڑے خلوص اور جذبے کے ساتھ ہیں، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے جب وہاں جاتے ہیں اپنے پیروں سے اکھڑ جاتے ہیں، ان کی باتوں کے زہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ خود کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جدال اہل علم کا کام ہے۔ ہم نے جو دعوت دینی ہے، ایک عام آدمی نے جو دعوت دینی ہے، اس کی دعوت کا جو مرکز و محور ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ حکمت اور واعظ حسنہ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلی، اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو بھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ علم کہ کون گمراہ ہوگا اور کون ہدایت پر ہوگا، یہ علم اللہ ہی کے پاس۔ آپ کا کام ہے دعوت دیتے رہیے۔ آپ کسی پر گمراہ کا سٹیکر پیسٹ کر کے اور یہ سمجھیں کہ اب اس کو تو ہدایت آ ہی نہیں سکتی، یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ اللہ کا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر آپ بدلہ لیجئے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اتنا بدلہ لیجئے جتنی آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کی آخری دور میں آ رہی ہے، مکی دور میں آیات، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ کا معاملہ ہے، اور وہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمانی، اس لیے بتا دیا کہ آپ پر انہوں نے تشدد کیا ہے، آپ کو تکلیفیں دی ہیں، اذیتیں دی ہیں، جب بدلہ لینے کی باری آئے تو اتنا بدلہ لیجئے جتنی آپ پر مشکلات کھڑی کی گئی ہیں، جتنا آپ کو ستایا گیا ہے، اتنا بدلہ ان سے لے لیجئے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کر لیں، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صبر ہی کریں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر کرنا نہیں مگر صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور کسی تنگی میں مبتلا نہ اس سے جو وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں۔ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ لوگ بھی جو نیکیاں کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورۃ النحل ختم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تیسری منزل بھی ہم مکمل کر چکے الحمدللہ۔ چوتھی منزل کا ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ بنی اسرائیل، یا جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے، اس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چوتھی منزل کا آغاز کریں گے۔ ابھی یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں پہلی آیت کے حوالے سے انشاءاللہ واقعہ معراج پر ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آج بریک کے فوراً بعد ہوگی، تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔